والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اب تک تو نہیں گئے تو پھر آپ نے ایک بار درود پڑھ کے چھوڑ کیوں دیا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں کہ جب درود پڑھنے کی باری آئے نا تو تھکنا نہیں ہے. یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب بولنے کی باری آتی ہے آپ بولتے کوئی نہیں درود پڑھا کرو. اور دیکھو حضرت جی یہ باتیں ہم تک ایسے نہیں آتی، یہ باتیں ہیں حضرت. یہ دیکھنا آپ کی محفل ہے تو آپ کو سب کو تو نہیں جانتے کہ یہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے. آپ کو کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہو. اور بیٹھتے ہیں حضرت جی، یہ کوئی ایسی ادھر ادھر کی بات نہیں، بیٹھتے ہیں باقاعدہ بیٹھتے ہیں. انڈیا کا بھی بیٹھے گا، فرانس کا بھی بیٹھے گا، جو ہے نا اسرائیل کا بھی بیٹھے گا، امریکہ کا بھی بیٹھے گا. آپ کی حرکات و سکنات کو نوٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ. اور لکھتے ہیں کہ جب درود پڑھنے کی باری آئی تھی تو انہوں نے کیا کیا بلا. اس لیے نعرہ بھی لیکن درود بھی ہے، تاکہ اگر کوئی خبیث یہاں بیٹھا بھی ہوا ہے تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں اور وہ بھی پیچھے اپنے ابے کو رپورٹ بھیجو نہ بھائی نہ. جب بات حضور نبی علیہ السلام کی آئے تو یہ دیوانے ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرت جی یہ نکالو سستیاں اپنے میں سے. درود پاک اس طرح کا پڑھو کہ اس کے کان کھڑے ہو جائیں اور مدینے والی سرکار خوش ہو جائیں. اس لیے بدلو اس کو. یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جو وقت قیام آئے. اور میں کہتا ہوں حضرت جی دیکھو اللہ ہمیں وہ جو اقبال نے کہا تھا نا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے ہیں، اللہ ہمیں عطا کر دے. حضرت جی میں کہتا ہوں ہم تو قلینوں پہ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں. حضرت بلال بھی تو تھے نا حضرت جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت. ہاں اسی لیے تو حضرت جی کہتے ہیں نا کہ عاشقی کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا. باتیں کرنی ہو تو جتنی مرضی کر لو، لیکن حضرت جی خادم حسین بننا کوئی عام بات نہیں. صرف باتیں نہیں کی، کر کے بھی دکھایا. حضرت شعر تو ہم بھی پڑھتے ہیں انہیں جانا انہیں ماننا، لیکن بابا جی نے کر کے بتا دیا حضرت. نہ اولاد سے پیار، نہ حضرت جی اپنی زندگی کی کو فکر. انہوں نے بتا دیا واقعی انہیں جانا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام.
بس آپ دعا کریں یہ ہمارا بھی جو غیروں گوروں والا سلسلہ ہے نا ہماری بھی جان چھوٹ جائے حضرت سے، اور بس وہ پریت والا معاملہ بن جائے، کلو والا معاملہ بن جائے. کیونکہ حضرت جی قربان جاؤں کسی صوفی شاعر نے اپنا ایک تخیل ہی پیش کیا نا، اور رونا بھی اسی طرح چاہیے حضرت جی. اور میں یہ آپ حقیقت یاد رکھیں، جو آپ نقیب کے کہنے پہ نعرہ لگاتے ہیں میں تو اس کو بھی ویسے نہیں مانتا، کیونکہ اس وقت تو آپ ایموشنل بلیک میل کیے ہوتے ہیں حضرت جی. مزہ تو تاں جڑا آپ ہی لگے حضرت جی. حقیقت ہے حضرت، میری بات کو کوئی مزہ تو وہ ہے جو خود ہی لگے حضرت جی. وہ تو آپ کو کوئی ظاہر کام ہوتا ہے ان کا آپ کو جوش میں لانا، لیکن میں کہتا ہوں حضرت جی مزہ تو اس کا ہے جو خود ہی لگے حضرت جی، جو خود ہی لگے حضرت جی. کوئی بات نہ خود ہی حضرت جی تڑپ مچل نکلے اندر سے. بس میرا دل یہ کرتا ہے کہ یہ کیفیت آ جائے سب خود ہی لگے حضرت جی. سوٹیاں پہن اسی پھر بھی کہیے حضور حضور حضور، ڈنڈے پہن اسی پھر بھی کہیے حضور حضور حضور. مزہ تو تب ہے نا حضرت جی. وہ کسی صوفی شاعر نے نا اپنا تخیل پیش کیا، وہ کیا کہتے ہیں، جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں. یا آپ نہ سمجھو کہ آپ ہی پڑھتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کون کون پڑھتا ہے حضرت جی. ہمارے پاس کون سی کو دیکھنے والی آنکھیں، کو کسی کے پاس آنکھیں ہوں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے ہیں، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے حضرت جی. انے نے کی دیکھنا میاں جی، اس کو کیا پتہ رات کو جو تارے ہیں وہ آسمان پہ کیا رنگ بکھیرتے ہیں حضرت جی. اندھے کو کیا پتہ حضرت جی، اس کو کیا پتہ کہ 14ویں کا چاند کتنا حسین ہوتا ہے حضرت جی. اگر مدینے کے چاند کو دیکھنا ہو تو پھر آنکھیں بھی تو اعلیٰ حضرت والی چاہیے نا حضرت ہیں. کسی نجدی کو کیا پتہ مدینے میں کیا رونقیں ہیں حضرت، اس کو وہ تو اندھا ہے حضرت جی. وہ تو اندھا ہے حضرت جی. وہ حضور نبی علیہ السلام کے جلوے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی عبد الرحمن جامی والی چاہیے. وہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب مولانا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ مدینہ پاک حاضر ہوئے نا، تو سارے شہر جام والے آپ کو رخصت کرنے آئے، جو جام کی سرحد تھی. تو وہ جب آپ واپس تشریف لائے تو جاتے ہو حضرت کی اتنی بڑی داڑھی تھی، لیکن جب واپس آئے تو داڑھی چھوٹی رہ گئی تھی. تو سب نے حیران ہو کے پوچھا عبد الرحمن جامی سے، ملا جامی یہ کیا کر رہے ہیں، مدینہ گئے تھے تو داڑھی چھوٹی کروائیں. آپ نے فرمایا کروائی نہیں، ہو گئی ہے. پوچھا وہ کس طرح ہو گئی، فرمایا میں حضور کے مزار اقدس پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا رہا ہوں. یہ رنگ ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. مزہ تو تب حضرت کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہی ہو حضرت. یہ رنگ لاؤ اپنے میں حضرت، یہ رنگ لاؤ خود میں حضرت. اگر ہم بازار میں بھی ہوں ہمیں پھر بھی حضور یاد ہوں. اگر میں تنہائی میں بیٹھا ہوں اور میرے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک کھلی ہوئی ہے، مجھے پھر بھی حضور یاد ہوں حضرت. مزہ تو یہی ہے نا حضرت جی. ہم تو حاضر و ناظر کے قائل ہیں حضرت، پھر ہماری تنہائیاں پاک کیوں نہیں ہیں حضرت. تو کسی نے اس لیے لکھا تھا جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو، سب خار حسین ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرت جی بس دعا کرو اللہ ہمیں یہ کیفیات عطا کر دے کہ جیسے حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے ہم مچل جائیں حضرت جی، ہم مچل جائیں. بس وہ نعرہ بابا جی کی طرح نکل جائے، انہیں جانا انہیں مانا ہے، نہ رکھا غیر سے کام حضرت جی. ہاں حضرت جی ابھی بہت، اور اس بابے نے کر کے بتا دیا حضرت جی. اگر اس نے لبیک کی صدا بلند کی تو اس نے بتایا کہ لبیک ہوتا کس طرح ہے. اس نے بن گیا. ابھی ہم نہیں. اور میں کیا کرتا ہوں حضرت جی، یہ ایک حقیقت ہے، وہ نہیں بابا خادم حسین بن سکتا کوئی، لیکن حضرت جی آؤ سارے یہ تہیا کریں کہ ہم نے بابا جی بننا ہے. بات سمجھ گئے ہو نا میری، بن کوئی نہیں سکتا، لیکن آؤ سارے یہ تہیا کریں کہ ہم نے بابا جی بننا ہے. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے خادم حسین کی. یہ ان کا مشن حضرت جی نکلو لے کے حضرت جی. اس وقت پاکستان کو بڑی ضرورت ہے حضرت جی. اس وقت پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے حضرت. نہیں پکے ہو جاؤ حضرت، اور پکا تب بھی ہونا ہے جب یہ شیر میرا اوڑھنا بچھونا بن جائے حضرت. یہ ایک بزرگ تھے، مجھے اس وقت نام نہیں ان کا یاد، اللہ کرے دوران گفتگو ان کا نام بھی یاد آ جائے. تو آپ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو منصور آ گیا خلیفہ وقت پورے پروٹوکول کے ساتھ حضرت. وہ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے طواف ترک کر دیا اور منصور کو پروٹوکول دیا، لیکن حضرت نے نہیں دیا، کیونکہ حضرت کا بھی یہی مسلک تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. آپ نے نہیں پروٹوکول دیا. اب حضرت کو منصور کو غصہ بڑا لگا، تو
لیکن حضرت جی ایک علم کا بھی روب ہے، پھر علم کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی بڑا روب ہے۔ وہ کوئی شخص تھا تو اس نے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا، اس نے عرض کی حضور جڑیاں کتاباں اسی پڑھیاں نے تسی بھی وہی پڑھیاں نے، لیکن جو روب لوگوں کے دلوں پہ آپ کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کتابیں تو ایک ہی ہیں لیکن عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ ہاں، عمل کا بڑا روب ہوتا ہے حضرت، عمل کی ایک اپنی بہار ہے حضرت۔ وہاں عمل بھی تھا، اتنی ہمت نہیں پڑی کہ حضرت کو جا کے پوچھے جی آپ نے پروٹوکول کیوں نہیں دیا۔ وہ حضرت طواف کر رہے تھے، وہ بھی شروع ہو گیا، لیکن وہ طواف نہیں کر رہا تھا، وہ کوئی منصوبہ بنا رہا تھا، کوئی اس طرح کا کام کروں کہ یہ بھی میرے ماننے والوں میں آ جائے۔ وہ طواف کرتا کرتا نا حضرت کے قریب آ گیا اور آ کے کہتا ہے حضرت سب نے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، میں بڑا راضی ہوں، ظاہر بادشاہ وقت ہوں تو آپ کچھ مانگے میں آپ کو دوں۔ آئے آئے کھڑے ہو گئے، رنگ غصے سے سرخ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اوے منصور تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں خوش ہوں، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، دعوت گناہ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا اور گناہ بھی کو ہو سکتا ہے کہ کھڑا میں اپنے یار کے گھر میں مانگوں تجھ سے؟ کھلونا پینا تھوڑا جہا پیران دے، پھر بات بننی، ایسے تو نہیں بات بنتی ہے، تھوڑا سا کھڑا ہونا پڑے گا اپنے پیروں پہ۔ آپ نے یہ کہہ کے طواف شروع کر دیا۔ اب منصور حقا بکا رہ گیا، بات بھی ٹھیک تھی، طواف اس نے بھی شروع کر دیا۔ وہ حضرت نے 7 چکر ختم کیے، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، آب زمزم پیا، اب تشریف لے گئے۔ یہ منصور بھی پیچھے گیا۔ جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا، اس نے جا کے پھر حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا اور اس کردہ حضور واقعی کی غلطی ہوئی، معافی عنایت کریں۔ آپ نے فرمایا معاف کر دیا۔ اور کردہ حضور اب تو مسجد سے باہر ہے نا، ابھی کچھ مانگ لے۔ آپ نے فرمایا اچھا چل پھر تو دینا چاہتا تھا، پھر تو بتا کیا مانگوں، دین مانگوں کہ دنیا؟ اس نے عرض کی حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، مجھے اللہ نے دنیا عطا کر رکھی ہے تو کچھ دنیا میں سے مانگ لے۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا اے عقل کے اندھے، جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگوں گا؟ انہیں جانا انہیں ماننا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نظری، ہم تو 10 کا نوٹ دے کے بدل جاتے ہیں، یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نظری۔ مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پجے ہوا حضرت ہے، یہ بڑا کچھ ہے۔ اس لیے حضرت جی وقت جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، آؤ کچھ کر لیں حضرت، آؤ نکلیں اٹھ کے حضرت جی۔ میں تو بچوں سے اکثر کہا کرتا ہوں حضرت جی، میں علماء کی جتنے ماشاءاللہ ہمارے بابا جی کے برادر اکبر تشریف فرما ہیں، علماء ہیں، بزرگ ہمارے، میں ان کی بات نہیں، میں اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ ہم اسی خواب میں مبتلا ہیں کہ ہی مدینے چلے ہیں، نہیں یار، اپنی گڈی روک کے دیکھو اسی مدینے نہیں جان دے تھے۔ مدینے جانے والوں کے حالات ہم جیسے نہیں ہوتے حضرت، ہاں جیسی مدینے چل رہے ہیں تو پھر ساڑی داڑھی کتنے؟ حقیقت ہے۔ میں نے قبلہ سن 2000 میں اپنے سیالکوٹ سے میٹرک کیا، آگے میں نے ہمارے ادھر سیالکوٹ میں مرے کالج ہے، میں نے وہاں FSC میں ایڈمیشن لے لیا۔ پھر اللہ کی کرم نوازی ہوئی، اللہ نے فضل کیا، سوچ بدل گئی۔ میں گھر آیا، میں نے آ کے اپنی امی سے کہا میں کل تو کالج نہیں جانا۔ وہ امی جی تو بیچاری گھبرا گئی، یہ نے کالج نہیں جانا، نے کی کرنا؟ امی کہتے ہیں پھر کی کرنی؟ میں نے امی جی میں نے حفظ کرنا ہے۔ امی جی بڑی خوش ہوئی، پھر میں نے حفظ کیا، پھر لاہور جامعہ نظامیہ چلے گئے۔ تو میرے پاس پورے 10 سال ہیں، بڑی سٹوری ہے میرے پاس۔ میں آپ کو ایک ہی بس بات سنا دیتا ہوں۔ میرے جتنے بھی ٹیچر رہے ہیں نا، اسپیشل 6 کلاس سے لے کر 10 تک، ان میں ہمارے ایک ٹیچر تھے، ان کا نام تھا صابر صاحب، یہ انگلش کے ٹیچر تھے ہمارے، بہت سخت تھے یہ 9th اور 10th میں ہمارے کلاس انچارج بھی رہے۔ پہلا پیریڈ بھی حضرت کا ہوتا، آپ اتنے سخت تھے کہ جو آپ کا لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا آپ اس کو 12 سوٹیاں مارتے تھے، 6 اس ہاتھ پہ 6 اس ہاتھ پہ۔ اس سے بھی آگے ایک اور سخت قانون تھا، وہ کیا؟ جب آپ کو اس ہاتھ پہ 6 سوٹیاں پڑ رہی ہیں نا، اگر آپ نے 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ہاتھ نیچے کر دیا نا تو پھر ایک تو شروع ہو رہی ہے، پھر ایک سے شروع ہوتا تھا کام۔ اس لیے حضرت جی پوری کلاس کی کوشش ہوتی تھی کسی کا سبق رہ جائے سو رہ جائے، لیکن آپ کا سبق نہ رہے کوئی۔ لیکن بھائی انسان ہے نا، خطا ہو جاتی ہے، کوئی شادی آ گئی یا کوئی خاندان میں کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام تھا، چلے گئے، نہیں ہوا۔ اب پتہ ہے میرا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ جب نہیں یاد ہونا تو اسکول میں ذرا جلدی آتا تھا تو پھر آ کے کیا کرنا، کلاس کا دروازہ بند کر لینا اور بڑے خشوع خضوع سے ذکر، ہم تسبیح درود پڑھ کے نا دعا کیا کرنی، یا اللہ صابر صاحب دا سبق نہیں یاد تو یا اللہ اینج کر ہاں
اج سر دی سائیکل ہی خراب کر چھڑا ہے بچپن ادھر پیریڈ تو لیٹ ہو جانا سی بچ جائیے ادھر کیونکہ اج سبق نہیں یار 12 سوٹیاں نہیں کھائی جائیں گی. اچھا پھر دعا کرنی چل یا اللہ جی سائیکل نہیں خراب کرنی تو پھر اینج کر بارش ہی پا چھڑ. اچھا پھر یا اللہ جی بارش نہیں پانی تو پھر اینج کر اج صابر صاحب نو بخار ہی چاڑ دے. چل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بخار آنے سے گناہ جڑتے ہیں. چلو اسی بھی بچ جاؤں گے تو استادوں نے بھی تھوڑے جے ذرا گناہ چڑھ جائیں گے یہ بچپن. لیکن حضرت جی کبھی کوئی دعا مقبول نہیں ہوئی ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑی ہیں. تو میں آج اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یار ایک سبق یاد نہیں تھا تو صابر صاحب کا سامنا نہیں ہوتا تھا. اللہ انہوں نے کیا کر لینا تھا حضرت جی 12 سوٹیاں تھیں نا کوئی جان تو نہیں نکال لینی تھی. تو میں اکثر خود کو مخاطب کر کے کہتا ہوں سلیمان ایک سبق یاد نہیں سے کنیاں دعاواں کرنے سا یا اللہ صابر صاحب دا سامنا نہ ہوئے. یار آج کتنے سبق نہیں یاد حضور نبی علیہ السلام کا کس طرح سامنا کرنا ہے. بھئی بڑھ کے مارنی ہو تو جتنی مرضی مار لو حضرت. لیکن سچ بتانا حضرت جی میں بھی اتنی دور سے اتنی ٹھنڈ میں آیا ہوں حضرت جی. چلو وقت ہمارا ضائع نہ جائے چلو آئے ہیں تو کچھ فکر لے کے جائیں. سچ حضرت جی بتانا آج ہمیں سارے سبق یاد ہے داڑھی والا یاد ہے نہیں یاد حضرت پھر کرو نا یاد حضرت کیوں نہیں کرن دے دے. اور حدیث بھی موجود ہیں آپ علماء سے میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات سنا دیتا ہوں حضرت. آپ بڑے درد سے پنجابی میں فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے اور سنگیا اے ککھ رکھ لے اے ککھ رکھ لے. تو کسی نے عرض کی حضور کی ہوئے گا ککھ رکھن نال. آپ نے فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. ہاں رکھو یار کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یار ہم سے تو کوئی امتحان ہی نہیں مانگا اس نے یار. تاڑے کو مکھن بھی نہیں کھاتا جان دے حضرت جی لوہے دے چنے تو انہوں نے چبائے نے حضرت جی تم سے مکھن بھی نہیں کھایا جا رہا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہیں ان کی سواری بھی حضور نبی علیہ السلام کے کندھے بنے حضرت ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے خوش ہو کے کہیں اے حسین تیری شان پہ بھی قربان جاؤں اور تیری سواری کتنی سونی ہے. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرمایا اے عمر سواری سونی ہے تو دیکھ تو صحیح سوار بھی کتنا سونا ہے. جو حضرت جی روئیں بھی تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لے ہیں اور آ کر فرمایا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تھوڑی شان ہے حضرت جی یار کبھی اٹھا کے تو دیکھو تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا کیا نہیں کیا. کوئی ان سے بھی زیادہ شانوں والا آنا ہے کوئی جن کے نانا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی نانی بھی سیدہ خدیجہ ہوں جن کی نانی بھی سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آنا ہے کوئی ایسا بھی حضرت جن کی والدہ بھی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جن کے والد بھی حضرت مولا علی مشکل کشا ہو حضرت جن کے برادر اصغر بھی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آنا کوئی ایسا بھی حضرت. لیکن حضرت جی ذرا دیکھو تو صحیح انہوں نے کیا کیا مصائب نہیں اٹھائے حضرت. یہ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہوا نا میدان کربلا کے لیے اور بڑا کلیجہ چاہیے حضرت جی. یہ نہ سمجھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا ان کو پتہ تھا آگے جا کے ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے حضرت. اور باقاعدہ تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے 7 اقلیم کی بادشاہت عطا کی نا جنات چرند پرند ہوائیں حضرت کے تابع کر دیں آپ نے اگلے روز اپنی ساری کابینہ کو بلایا. امام نبی تو ہوتا ہی علم غیب جاننے والا لیکن بر رنگ ہے نا کچھ ظاہری معاملات ہیں. آپ نے سب کو بلایا فرمایا جو اللہ نے تمہیں طاقتیں دی ہیں ساری مجھے بتاؤ تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرے لشکر میں کیا کیا صلاحیت رکھنے والے موجود ہیں. سب نے اپنی اپنی صلاحیتوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو عرض کی. سب سے اینڈ پہ لکھا ہدہد کی باری آئی. اس نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اگر آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو زمین کے نیچے پانی مجھے دکھائی دیتا ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ کوے نے اعتراض کر دیا. اس نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے فرمایا تجھے کس طرح پتہ چلا. اس کردہ حضور سے پوچھیں کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اگر آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے. تو اس سے پوچھیں اسے وہ جال نہیں نظر آتا جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے اس میں تو جا کے پھنس جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا اس کے اعتراض کا جواب دے. تو لکھا کہ آگے سے ہدہد عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نظر تو جال بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن آرڈر پھنسنے کا آیا ہوتا ہے. پتا تھا حضرت کہ کیا ہونا ہے حضرت لیکن کیا تھا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. حضرت جی حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر ہیں
ایک جانب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جانب حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لخت جگر ہیں، ایک نواسے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی محبوب اللہ جل شانہ کا سلام کو، اور ساتھ پیغام بھی ہے۔ پیغام کیا ہے؟ عرض کی محبوب علیہ السلام پیغام آیا ہے، اللہ فرما رہے محبوب ایک رکھ لو تو ایک دے دیو۔ حضور نبی علیہ السلام نے نواسے کی جانب بھی دیکھا، بیٹے کی جانب دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے، ابراہیم دے دیے۔ لکھا 3 دن کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے تو حضور نبی علیہ السلام چوم کے فرمایا کرتے مرحبا اے آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ ہاں حضرت کیا ہے یار، تیرے کو 4 وال نہیں رکھے جاندے۔ ہاں حضرت سونی کر کے پتر جڑا روز روز آنا ہے، ایک ہی بار آنا ہے میاں جی، ایک ہی بار آنا ہے یار۔ انہوں نے تو جانے وار دی یار، تو تھوڑا سا چہرہ بھی نہیں۔ میرے بزرگ نے ایک بڑی سونی بات فرمایا کرتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے او بھائی اینی جی داڑھی ہے تو اینا وڈا ہے، اینی جی ہے تو اینا وڈا ہے، تو لانا ہے پھر آ جاندی، تو پھر لانا ہے پھر آ جاندی، تو پھر لانا ہے پھر آ۔ فرمان لگے اینی جی ہو کے بعد نہیں آنڈی، تو ایڈا وڈا ہو کے بعد آ جا ہے۔ ہاں یار کوئی مت کرو تھوڑی سی، کل ہو سکتا ہے کوئی کام بن جائے ادھر، یہ تو کل کون سا منہ لے کے جانا ہے ادھر جی۔ وہ یار وہاں تو اقبال بھی رو پڑا، اور اقبال بھی رو کے عرض کیا کرتا ہے، یا اللہ جے صاحب لینا ہے تو پھر اینا کر چھنی از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر ہے۔ بڑا اوکھا کام، جان جاتی ہے حضرت جب یہ خیال بھی آتا ہے کہ کل کس طرح سامنا کرنا جا کے حضور نبی علیہ صلاۃ والسلام کا حضرت۔ اور یہ حضرت جی ہم خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور جنہوں نے جانیں قربان کر دی، جنہوں نے بچے وار دیے حضور پہ ہیں، جنہوں نے مال قربان کر دیا، حضور تو ان سے بھی ناراض ہوا کرتے تھے، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں حضرت، ہم نے تو حضرت جی کیا ہی کچھ نہیں۔ جنہوں نے بچے وار دیے، جنہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا، اگر وہ بھی پکے مقام بناتے تھے حضور ان سے بھی روئے مبارک پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ نے میں نے کر کے لیا ہے حضرت، پتہ نہیں کن وہموں میں مبتلا ہیں حضرت، پتہ نہیں کن خوابوں اور خیالوں والی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں حضرت۔ اٹھو یار، آؤ جو بابا جی تمہیں فکر دے گئے ہیں نکلو اس فکر پہ حضرت، اٹھو حضرت جی اب وقت ہے اٹھنے کا حضرت۔ اور 73 سال ہو گئے یار، پاکستان پس رہا ہے ہمارا، کب ہم نے ہوش میں آنا یار، کب ہم نے جاگنا یار۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وہ حضرت جی میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو کسی نے کسر نہیں چھوڑی حضرت، یہ تو صرف میں کہتا ہوں بات صرف وہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، باقی کسر حضرت جی کسی نے بھی نہیں چھوڑی ہے، کوئی وہ فلانا فلانا زید بک کسی نے کسر نہیں چھوڑی حضرت اس کو برباد کرنے میں۔ یہ تو حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ کا فائدہ ہے کہ یہ پھر کھڑا ہے حضرت جی، کیا نہیں ہوا حضرت اس کے ساتھ حضرت جی۔ اٹھو اس لیے حضرت جی اب چھوڑ دو پتر، ہاں اٹھو ابھی مت کرو حضرت جی، کوئی نماز نہ چھوٹے ہماری، جھوٹ ہم نے نہیں بولنا، حرام ہم نے نہیں کھانا، دھوکہ ہم نے نہیں دینا، تنہائیاں ہم نے اپنی پاک رکھنی حضرت۔ اٹھو پتر اب نہیں وقت، اب بہت ٹف حالات ہو رہے ہیں، ہر محاذ کھل گیا حضرت جی، باتعقیدگی کا محاذ، رفضیت کا محاذ، ہر محاذ کھلا ہوا ہے، ختم نبوت کا محاذ حضرت، حضور نبی علیہ السلام کی ناموس کا محاذ، کوئی ایک محاذ ہے حضرت جی، کس نے لڑنا ہے، کب اٹھنا ہے حضرت جی ہم نے؟ اٹھو یار، بابا جی جاتے جاؤ یار، دیکھو تو صحیح بابا جی کو یار، اسی چنگے پلے اٹے کٹے پٹے دے حضرت جی، عمر دیکھو یار ہے بھنگی ہوئی، لیکن حضرت جی نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ بیماری دیکھی، وار دیا حضور نبی علیہ السلام پہ سارا کچھ ہی ہے۔ نکلو حضرت جی اٹھو، یہ لکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلے نا حضرت جی، آپ روانہ ہوئے تو بس حکمتیں تھی، اللہ کے رنگ تھے۔ خاندان اہل بیت کی ایک شہزادی تھی، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لیتا ان کا، میرا منہ جن کو آپ نہیں لے، اور میں نے حضرت اس گناہگار نے مدینہ پاک میں اس جگہ کی زیارت کی ہے، موجود ہے جگہ جہاں وہ شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھتی تھی، وہ جگہ آج بھی مدینہ پاک میں خوشبو آتی ہے حضرت اس جگہ سے، جہاں سیدہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین
का रास्ता देखती थी। वो बाबा जो हुजूर के दीन पे पहरा देने निकले थे, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और यार उठो, एक देखते ना टरकाओ। 10 मुहर्रम देख का नाम नहीं है, 12 रबीउल अव्वल सिर्फ हलवा बांटने का नाम हो। यार मिशन देखो क्या है। उठो हजरत जी उठो। अब वो रवाना हुए, वो जो शहजादी साहब है ना, उनको इजाज़त नहीं मिली थी हजरत, अब वहीं रही हजरत मदीना पाक में। बाकी सारा काफिला करबला की जानिब रवाना हुआ हजरत है। वो लिखा है कि जब ये रवाना होने लगे तो उस वक्त सबसे छोटे शहजादे थे हज़रत सैयदना इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला। तो ये आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि अगर ज़रा बहन बड़ी हो ना, थोड़ा उसका शऊर बेदार हो गया हो 9, 10, 11 साल की उम्र में, तो फिर जो ज़रा कोई छोटा भाई हो ना या बहन हो, बड़ा प्यार होता है हज़रत, बड़ी मोहब्बत। मेरे अपने घर में मैं बच्चों को अक्सर बताता हूँ, मेरी बेटी है 10 साल की अस्मा, मेरा सबसे छोटा बेटा इब्राहिम, बड़ी अल्लाह उससे छोटी एक और बहन है, लेकिन वो आपस में अपोजिशन है पूरी की पूरी, लेकिन उस भाई से उसको बड़ा प्यार है। अल्लाह उससे बड़ा भाई भी है, उससे कोई नहीं है, लेकिन उससे बड़ा प्यार है उसको उठाएगी, खिलाएगी। उसकी जो बातें उसकी माँ को भी समझ नहीं आती, उसको पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। जो उसकी इब्राहिम की बात हमें समझ ना आए, हम उससे पूछते हैं 10 तेरा भरा की कहने है, वो बिल्कुल करेक्ट बताती है कि ये कह रहा है, क्योंकि मोहब्बत की अपनी जुबान होती है ना। बस मैं जाते जाते आपको एक पैगाम देता आगे जाऊंगा, ठीक है जी। मैं बड़ा खुश होता हूँ बहन और भाई की मोहब्बत देख के, लेकिन बस एक दुआ भी करता हूँ, या अल्लाह जो भरा दी वारी आए तो भुल ना जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हजरत जी असी भुल जाने, हाँ असी भुल जाने अपनी भैनों का हिस्सा ना मारियो हजरत, दईओ हस के उन्होंने हजरत। और बड़ा हमने एक बहाना बना, नहीं मेरी भैन कहती मैं नहीं लेना, और भाई किधर से इधर तेरी बहन राबिया बसरी आ गई, उसने नहीं लेना कोई, क्योंकि उसको पता है जब मैंने भाई से हिस्सा ले लिया, ना भरा रहना, ना भाभी रहनी है, ना भतीजा रहना, ना भतीजी रहनी है। दो यार ना मारो अपनी भैनों का हिस्सा, ना भाई जी माँ के ढिडों लैके आए हो, ना कवरे लैके जाना जे, क्यों कवर भारी कर लगे अपनी, हंस के दो और प्यार करो यार। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने प्यार सिखाया। आज मेरे मुआशरे में प्यार की कमी है। और स्पेशल हजरत यहाँ अगर कोई ऐसा भाई बैठा है ना कि जिसकी अब ना माँ है ना बाप है, तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, ओ बाबा, और तूने तो माँ और बाप भी बनना था, तुझसे भाई भी नहीं बना गया। मोहब्बत करो। और याद रखो हजरत जी, कोई बहन आपकी चीनी पे नहीं बैठी हुई, कोई ऐसी बहन नहीं है जिसके इलाके में शबे बारात पे सूजी नहीं मिलती, सारा कुछ ही मिलता है हजरत। और लेकिन ओ वीर, ओ तुझे क्या बताऊं, तेरी सूजी और तेरी चीनी में क्या मजा यार। हाँ हजरत जी, वो जो तू शबरात पे उसके लिए वो लेके जाता है ना चीनी और सूजी, वो उसका मान है हजरत जी। मैंने अपने घर से सीखा हजरत जी, मैंने अपने घर से सीखा हजरत जी। वो ज़ाहिर मेरी भी मिसिस की आती है शबरात, मेरी भी मिसिस की ईद आती है हजरत जी, तो पता है फिर मुझे अपने घर से समझ आई, उसमें एक अपना मजा है। चीनी मैं भी बाजार से ला के अपनी घरवाली को देता हूँ, लेकिन पता क्या होता है, जब कोई बात होती है पता वो क्या कहती है, वो वाली चीनी पा लो जो मेरा भरा लैके आया है। तेरी चीनी में एक मान है उसका यार, ना उसकी चीनी बंद कर, तेरी चीनी में उसका मान है, तेरी चीनी उसको पता नहीं क्या क्या नहीं देती मियाँ, चीनी उससे उधर भी मिलती है, लेकिन तेरी चीनी उसका मान है मियाँ, ना उसकी चीनी बंद कर। इसीलिए तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने रो के कहा था, एक बहन की तर्जुमानी कर दी मियाँ साहब ने, एक पिसी बहन की। क्या फरमाती है, मैं पीन चढ़ावन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगा। एक बहन हजरत जिसकी मां नहीं थी, जिसका बाप नहीं था, उसकी तर्जुमानी कर गए मियां मोहम्मद बख्श साहब। अब फरमाती है मैं पीन चढ़ावन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगा, मां हुंदी ते और चढ़ांदी, वीरां कोलू मंगदी पई मैं संगा। मोहब्बत से बांटो यार, हुजूर ने तो सिखाई मोहब्बतें, मोहब्बत। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लिखा है कि जब हुजूर नबी अलैहि सलाम का विसाल हुआ ना, जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत कर ली गई, आप खलीफा बन गए हजरत जी, अगले दिन एक बच्ची आ गई आपके पास, उसने आकर रोना शुरू कर दिया। उसको रोता देखकर आपने पूछा क्यों रो रही है? वो कहती इसलिए रो रही है कि हुजूर नबी अलैहि सलाम पर्दा फरमा लिया। आपने फरमाया अगर तेरे रोने की वजह ये है तो फिर मैं तुझे क्या बताऊँ इस वक्त अबू बकर के दिल पे क्या गुजर रही है। वो कहती नहीं, रोने की वजह एक और भी है। आपने फरमाया अब वो बता। वो आगे सर्च करती है, खलीफा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं यतीम हूँ, माँ भी नहीं है, बहन नहीं है, भाई नहीं है, घर में सिर्फ एक उम्र रसीदा दादी है, लेकिन वो भी आंखों से अंधी है।
ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزر بسر کرتے ہیں. دادی اندھی ہے, اگر دودھ نکالنا بھی چاہے بکریوں کا نہیں نکال سکتی. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, اگر نکالوں گی تو نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں بنفس نفیس موجود تھے نا, اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. کہاں گئے یہ رنگ, کہاں گئے یہ رنگ؟ یار بیگانے تو بیگانے رہے, یہ رنگ آج ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی موجود نہیں ہے. بیگانے تو بیگانے رہے حضرت, یہ رنگ آج ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے. جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو آپ رو پڑے حضرت, محبوب یاد آ گئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وانک لعلی خلق عظیم. رو پڑے آپ, اور رو کے پھر اس بچی کو جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ رو. حضور نبی علیہ السلام نے تو پردہ فرما دیا, لیکن ان کا غلام ابو بکر زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. ہیں کہاں گئے یہ رنگ؟ یار ہر ایک نے تیاد سے ڈنڈا پڑیا, جنہوں نے پھڑنا سی انہوں نے نہیں پھڑیا, اپنے ایک دوسرے نے پھڑ بیٹھے ہیں. پکڑنا تو گستاخوں کے لیے تھا, پکڑنا تو منافقین کے لیے تھا, پکڑنا تو کافروں کے لیے تھا. ان کے لیے حضرت ہمارے پاس محبتیں ہیں, اور جہاں محبتیں کرنی تھی حضرت جی وہاں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ چلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ. دیکھو یار پڑھو, دیکھو ہمارے بڑے کیا تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے مضافات میں ایک اماں جی تھی, تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. وہ بھی آنکھوں سے اندھی تھی. صدیق اکبر کیا کرتے؟ روز تشریف لے جاتے, جھاڑو دیتے, پانی بھر کے لاتے, سالن بناتے, روٹی پکاتے, کھلا کے اماں جی کو واپس آ جاتے. جب کہیں جہاد پہ جاتے نا تو کسی معقول آدمی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ بھائی یہ کام تو نے کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا, آپ ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. اب فرماتے میں نے اس بندے سے کہا تو نے نہیں جانا, آج میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے خدمت کرنی ہے کہ اماں بھی کہہ اٹھیں کہ خدمت حاجی ہوئی ہے. اب فرماتے میں چلا گیا, آہستہ آواز میں جا کے السلام علیکم کہا, تاکہ ابھی نہ پتہ چلے کہ اماں جی کو کہ کون آیا. فرماتے میں نے جا کے جھاڑو دیا, تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن بنایا, روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو بٹھایا, نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا, اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لیں. کہتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگا, اماں جی کیا کہتی ہیں؟ آج ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ تو معروف ہے کہ یہ نبی نے, لیکن اس کو تو نظر آتا ہے. اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ چلا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ مزاج میں تھوڑا جلال بھی تھا. اب فرماتے میں نے اسے پوچھا تجھے کس طرح پتہ چلا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تجھے تو نظر آتا ہے. تو وہ لکھا ہے کہ وہ آگے سے کہتی ہے آنے والے, مجھے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے میں نے کہا پھر تجھے کس طرح پتہ ہے آج ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا, اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی جب حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں, پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں. جب نوالا نرم ہو جاتا ہے نا پھر اس کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا تو میں سمجھ گیا جب ابو بکر نہیں آئے. کہاں گئے وہ رنگ حضرت, کہاں گئی وہ محبتیں؟ اور یار ہم نے دنیا سے بڑی محبت کر لی, ہم نے حضرت دنیا سے بہت محبت کر لی, اور اس محبت نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا. حقیقت ہے, میں اکثر سوچتا ہوں, وہ ظاہر ہے بچے بھی بیٹھے ہیں, بڑے بھی بیٹھے ہیں, چھوٹے بھی بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہے حضرت جی بچپن کیا ہوتا تھا بھلا؟ ہمارا چھوٹا بھائی مثلا کسی سے اس کی لڑائی ہو جانی نا, یا اس کو کسی نے مارنا, اس نے آ کے بتانا تو کیا ہونا, ہم نے حضرت جی سوٹا لے کے نکل پڑنا, اور تیری ایسی کی تیسی, تیری جرت کیوں ہوئی تو میرے پرانو مارے. اسی طرح تھا نا حضرت گھر میں. حضرت اگر مولی والے پراٹھے بننے نا تو بیٹھ کے انتظار کرنا, نہیں میرا پرا آئے گا تو کھانے میں. گھر میں مچھلی بننی تو انتظار کرنا, نہیں میرا پرا آئے گا تو کھانے. اسی طرح تھا نا بچپن میں. لیکن دیکھ لو حضرت جی دنیا کی محبت نے ہمیں کیا رنگ دیا. وہ بھائی جس کے بغیر ہم مولی والے پراٹھے بھی نہیں کھاتے تھے, وہ بھائی جس کے بغیر ہم مچھلی بھی نہیں کھاتے تھے, وہ بھائی جس کے لیے ہم لوگوں سے لڑنے جایا کرتے تھے, آج حضرت جی گن لے کے ہم اسی کے راستے میں کھڑے ہیں. اے زمین دا ٹوٹا میرا ہے,
نہ چھوٹے کو یاد رہا کہ یہ بڑا ہے، نہ بڑے کو یاد رہا کہ یہ چھوٹا ہے۔ کیا ہوا؟ کیونکہ ہم حضور نبی علیہ السلام سے دور ہو گئے، ہم حضور نبی علیہ السلام سے دور ہو گئے، بھول گئے ہمیں رشتے۔ مجھے حضرت جی فون آیا بیٹی کا، اللہ میں ٹیلی فون پہ نہیں بچیوں کی باتیں سنتا، اس نے ابتدا یہی کہی میری بات سن لے، فون نہ رکھیے گا، میری صرف ایک بات سن لے، میں کچھ نہیں۔ اس کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ اس کا جو بھائی ہے نا بڑا، وہ جمعہ پڑھتا ہے میرے پاس، اس نے کہا بس میری بات سن لے، میں کچھ نہیں آپ سے، بس ایک بات، بس جمعے میرے بھائی کو میرا پیغام دے دیجئے گا۔ میں نے کہا بولو بیٹا۔ وہ کہتی ہے کوئی زمین کا مسئلہ ہے، میں تو بھائی پہ جان وار دوں لیکن درمیان میں میرا خاوند بھی ہے، میں مجبور ہوں اس کے ہاتھوں، میں کہوں گی جو ہے وہ رکھے معاملے کو، لیکن میں صرف اسے اتنا کہنا چاہتی ہوں آپ کی وساطت سے کہ میں اس کی وہ بہن نہیں ہوں کہ اگر گاؤں میں کوئی میلی آنکھ سے مجھے دیکھتا تھا تو وہ لڑنے نکل جایا کرتا تھا۔ آج اس بھائی کو کیا ہو گیا، اس نے مجھ پہ کیس کر دیا۔ اب میں ہر ہفتے کچہری جاتی ہوں، وکیل بھی گندی نظر سے دیکھتا ہے، جج بھی گندی نظر سے دیکھتا ہے، ساری کچہری بھی گندی نظر سے دیکھتی ہے۔ کیا ہوا یار ہمیں؟ سب کچھ بھول گیا حضرت، ہمیں نہ بہن یاد رہی، نہ بھائی یاد رہا، چھوٹے کو بڑا نہیں یاد رہا، بڑے کو چھوٹا نہیں یاد رہا حضرت، ہماری محبتیں چھن گئی حضرت، کچھ بھی نہ رہا۔ ایویں تو نہیں پھر وہ رضا ثاقب صاحب پڑھا کرتے، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اس لیے حضرت جی یہ پکے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نکلو حضرت ان کاموں سے۔ ہاں جی حضرت، اور پھر وہ محبتیں لے کے آؤ حضرت جی، پھر وہ محبتیں لے کے آؤ۔ آج ضرورت ہے پاکستان کو محبت، یار جنگل بنتا جا رہا ہے، اور یار اگر ہر بندہ اینٹ کا جواب اینٹ سے دے گا تو پھر تو اینٹیں اینٹیں ہو جائیں گی حضرت جی۔ اٹھو یار، اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے، ضرورت ہے، بڑی 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 محبت کرو حضرت اپنی بہنوں سے۔ میں پینگ چڑھاون گئی تو ٹوٹ گئیاں میریاں فنگاں، ماں دی تے اور چڑھا دی، ویراں کولوں منگ دی پئی میں سنگاں۔ محبت کرو حضرت، محبت کرو۔ اور اعظم چشتی نے کمال جملہ لکھا حضرت جی، میں بھی اسی دنیا کا بندہ ہوں، بڑا کچھ ہوتا ہے حضرت، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم، اعظم چشتی نے کمال لکھا حضرت، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے ہیں۔ اور کیا نہیں ہوا یار ہمارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ۔ محبوب خود فرماتے، آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جن علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، جتنا ان کو ستایا گیا ایک پلڑے میں رکھ لو، جتنا مجھ تنہا کو ستایا گیا ایک پلڑے میں رکھ لو، آپ نے فرمایا میرا پلڑا بھاری ہوگا حضرت جی۔ اس وقت ضرورت ہے حضرت جی پاکستان، اور ہمارے بڑوں نے حضرت یہ جنگ ایویں نہیں جیتی۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ حضرت جی لکھا ہے، آپ کا جو ہمسایہ نا وہ اور حضرت کا معمول تھا کہ آپ ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے۔ وہ ایک دن کیا ہوا کہ ساتھ والے گھر سے نا مسلسل بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت بڑے محتاط لوگ تھے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب صبح ہوئی، دن نکل آیا، باہر چہل پہل ہو گئی، آپ نے جا کے دروازے پہ دستک دی، ایک باپردہ عورت نے دروازہ کھولا۔ آپ نے اسے پوچھا ساری رات تیرے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی، خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند سفر تجارت پہ گیا ہوا ہے، جو وقت دے کے گیا تھا آ نہیں سکا، اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جو پیسے دے کے گیا تھا وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، اب میں بھی بھوکی ہوں، بچہ بھی بھوکا ہے، اور رات کو تو یہ عالم تھا کہ دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، اندھیرے کی وجہ سے بچہ ساری رات روتا رہا۔ حضرت کی روح تڑف گئی، او بایزید کل جا کے حضور کو کیا منہ دکھانا تمہیں؟ تیرا ہمسایہ اس حال میں اور تو ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے، کیا منہ دکھانا جا کے کل حضور نبی علیہ السلام کو؟ اسی وقت بازار گئے، سودا سلف خریدا، لا کے دیا، فرمایا پھر ضرورت ہو تو پیغام بھیج دینا، میں بھی دھیان رکھوں گا۔ وقت گزر گیا، خامن گھر آیا، آتے سب سے پہلا سوال اس نے یہی کیا، پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس ایک رات ہوئی پھر نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ایک رات کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے ساری بات سنا دی۔ اب وہ آتش پرس کہتا ہے اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں حضرت بایزید کا شکریہ ادا کروں۔ وہ حضرت کے دروازے پہ شکریہ ادا کرنے آیا، حضرت آپ کا بڑا شکریہ۔ آپ نے فرمایا تو شکریہ کو چھوڑ، میں نے شکریہ کے لیے کام کیا ہی نہیں تھا، تو بس ایک گل مجھے دس، وہ جڑی ایک رات بچہ روندا رہے تو انہوں معاف کر چھڑے ہیں؟ وہ حیران ہو گیا، حضور جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی بات ہے، ہم نے تو جن سے دین سیکھا انہوں نے صحابہ سے سیکھا،
اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید کرتے تھے، ہمیں گما ہو گیا تھا کہیں حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں، اور ساری رات تیرا بچہ روتا رہا، تو چھوڑ اس کو شکریہ کو، تو صرف یہ بتا جو ایک رات بچہ رویا تو نے معاف کر دیا؟ وہ بھی پھر آگے سے عرض کرتا ہے حضور پھر آپ بھی معافی کو چھوڑیں، میں بیوی کو بھی لے کے آتا ہوں کلمہ پڑھا کے ہمیں بھی اس دین میں داخل کر لینا۔ اسی لیے تو اقبال بھی حضرت جی رو کے کہتا ہے، اقبال رو پڑا یہاں آ کے حضرت، اقبال بھی رو پڑا، اقبال کہتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا ہے۔ آج ضرورت ہے حضرت جی معاشرے کو پتہ لگے، ہم بازار میں بھی کھڑا ہو تو پتہ لگے واقعی مسلمان کھڑا ہے حضرت، ہم تنہائی میں بھی ہوں پھر بھی ہم مسلمان ہی ہوں، ہمیں ہر جگہ یاد ہو حضرت اپنے معاملات، پھر رنگ لگنے ہیں پاکستان میں۔ اور میں بچوں کو اکثر کہتا ہوں حضرت جی مجھے بڑی بڑی آفریں ہیں باہر سے، کیا جرمنی، کیا ڈنمارک، کیا سوئٹزرلینڈ، کیا ناروے، بڑی بڑی ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی چھوڑ کے چلا جاتا، لیکن نہیں حضرت جی مجھے حد سے بھی زیادہ یقین ہے کہ اس ملک میں بہاریں ضرور آنی ہیں حضرت، ہاں انشاءاللہ، ہاں آنی ہیں حضرت، اس ملک میں بہاریں آنی ہیں، یا نظام مصطفیٰ آنا ہے حضرت جی، یہاں رنگ لگنے ہیں حضرت جی، اس ملک میں اٹھنا ہے حضرت جی، یہ ایویں نہیں بنا حضرت جی، ہاں جی یہ ایویں نہیں بنا ہے، آپ کو یہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت جی، جب 65 کی جنگ لگی وہ تو اتنے یقین سے آئے تھے، وہ تو کہہ کے آئے تھے ناشتہ جا کے لاہور کرنا ہے حضرت جی، اور انہوں نے کرنا بھی تھا، لیکن ان کو کیا پتا تھا ادھر مدینے والے بھی توجہ فرمائے ہیں، ہاں حضرت، اور باقاعدہ آج بھی اخباروں میں لکھا ہے جو معاہدہ شریف کے خادم خاص سے غنودگی طاری ہوئی ان پہ، وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نے زرہ باندھی ہے، حضور نبی علیہ السلام نے دستے اقدس میں ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، وہ خواب ہی میں عرض کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب یہ کیا رنگ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کیا ہے، ہاں میرے پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کیا ہے، میں اپنے پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، ہاں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، حضرت جی اس لیے میں جتنے پتر بچے بیٹھے ہوں نا سارے میں بھی دعائیں مانگتا ہوں کبھی کبھی جذبے میں آ کے، یا اللہ پھر کو محمد بن قاسم بھی، کیا محمد بن قاسم آسمان سے آیا تھا؟ کیا صلاح الدین ایوبی آسمان سے آیا تھا؟ کیا بابا جی کو کسی مشین نے بنایا تھا؟ نہیں حضرت جی، ماں نے جنا تھا ان سب کو بھی حضرت، اس لیے اب یہ دعائیں نہ کرو بلکہ حضرت جی خود میں اتنی کوالٹیاں پیدا کرو، اس دفعہ حضور نبی علیہ السلام محمد بن قاسم کا بیج ہمیں لگا دے حضرت، ہاں خود میں حضرت جی، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تھوڑی ہمت تو کرو حضرت جی، پھر دیکھو تو سارا یہ کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب نہیں ہے ویسے آپ کی، علماء اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، تذکرہ غوثیہ، یہ جو نظریہ ہے نا وحدت الوجود، یہ اس پہ لکھی گئی کتاب ہے حضرت جی، یہ صوفیہ کا ایک مسئلہ ہے، وحدت الشہود، وحدت الوجود، یہ اس نظریے پہ لکھی گئی کتاب ہے، اس میں جو ہوئے نا یہ سید غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی جن کے یہ ملفوظات ہیں ان کے لیے لکھا ہے، کیونکہ حضرت کا مزار انڈیا میں ہے، میں اب آپ کو بتا تھوڑا سا پیروں سے پار پاؤ حضرت، پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جمنا ندی میں سیلاب آ گیا، جو حضرت کے علاقے والا بند تھا نا وہ کریک ہو کے تھوڑا سا ٹوٹ گیا اور پانی سارا گاؤں کی سمت آنا شروع ہو گیا، اب سب کو پتہ ہے حضرت جی پانی پہ کسی کا کوئی زور نہیں ہے، یہ کسی کی بات نہیں مانتا حضرت جی، اب سب کو پتہ تھا اب ایک ہی چارہ ہے اور وہ ہے دعا، سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی تھی حضور بند ٹوٹ گیا پنڈل تو پانی پنڈا لان دیا، کوئی دعا فرماؤ کہ پانی رخ بدل لے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق قدر، آپ نے سب گاؤں والوں سے کہا بھائی کدالیں اٹھا لو اور چلو میرے ساتھ، سب کو یہ تھا کہ شاہ صاحب جا کے نا بند مرمت کریں گے، آپ نے کیا کیا، آپ بند پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے بند توڑنا شروع کر دیا، اور سب کو کہتے ہیں تسی بھی توڑو، اب اس کو رمز سمجھ آئے فقیر کی حضرت، انہوں نے کہا حضور یہ بند ہی تو ہے، اس نے بچایا، اگر سارے کا سارا ٹوٹ گیا تو گاؤں بہ جائے گا، ہم نے تو آپ سے کہا تھا دعا کریں اپنا پانی رخ چینج کریں، آپ بند توڑوا رہے ہیں، آپ نے فرمایا بھائی میں نے تو یہی کرنا ہے، وہ کسی کو فقیر کی رمز سمجھ نہیں آئی، سارے چلے گئے حضرت بند توڑتے رہے، اب سارے جا کے نا اپنی اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے کہ ابھی پانی آیا تو ابھی پانی آیا، وہ کافی دیر گزر گئی، پانی شانی کوئی بھی نہیں آیا، بلکہ جو آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا، جو آ رہا تھا وہ بھی بند ہو، سب حیران ہوئے بھئی یہ کیا ہوا، وہ سارا گاؤں دیکھنے گیا تو شاہ صاحب راستے میں ملے، اس وقت تو کسی نے شاہ صاحب کی طرف توجہ نہیں کی، سارے دریا پہ گئے، اور میں نے کتاب میں پڑھا جا کے کہ 12 کوس دریا پیچھے چلا گیا، سب حیران ہوئے بھائی یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا رنگ ہے، سارے شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی تھی حضور یہ راز کی ہے،
فرمایا آپ ہی کہن دے اور راز ہے تو پھر پوچھی بھی جاندے عرض کی نہیں حضور کو تھوڑا سا دسو یہ ہوا کہ یہ پانی 12 کو پرے ٹر گیا، کس طرح ٹر گیا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے جب میں نے بند پہ پہلی ضرب لگائی نا، اور تمہیں بھی کہا کہ لگاؤ، تم نے تو لگائی کوئی نہیں، تم تو چلے گئے، پھر میں ضربیں لگاتا رہا، اس ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا یا اللہ یہ پانی آپ ہی نہیں ساڑھے پینڈ نہ ٹریا، تیری مرضی نہ ٹریا ہے، تو پھر تیری مرضی ساڑھا پینڈ ڈوبن دی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری رضا تے راضی ہوں، میں تیرے نال رل کے ڈوباں گا۔ رنگ ہے ایویں تو نہیں اقبال کہتا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہ تو پیران تے پار پا تو تھوڑا جہا ہے اور تر سے تو وہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے عرض کی میں یا اللہ تیری مرضی ہے ڈبونے کی، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیرے ساتھ مل کے ڈبوؤں گا۔ فرماتے میں بند توڑتا رہا، تھوڑی دیر بعد غیب سے آواز کی آتی ہے بندے تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، چل پھر ہم بھی اب وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ ہاں تھوڑی سی مت تو کرو یار، تھوڑا سا پیران تے پار تے پاؤ، پھر دیکھو تو صحیح کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بزرگ میرے ساتھ خادمی لکھا ہوا ہے، میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کو عیدگاہ شریف حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی خلافت تھی حضرت، بہت بڑا نام حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی حضرت کی میرے پردادا پیر و مرشد سے بڑی محبت تھی حضرت۔ جب بھی شاہ صاحب نے سیالکوٹ آنا نا ملے بغیر نہیں جانا حضرت، حسب معمول شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، اور جب شاہ صاحب تشریف لاتے تھے قبلہ بھی سب کو اٹھا دیتے تھے، پھر تیسرا کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، دونوں بیٹھ کے آپس میں ڈھیروں معرفت کے موضوع پہ گفتگو کرتے۔ یا آپ بچوں کو سنانے لگا ہوں پتر تھوڑا سا پار پاؤ پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ وہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو مریدوں نے آ کے عرض کی حضور 3 بج گئے نے، 3:30 بجے گڈی نکلنی بیکی شریف لے، تو پھر اجازت لو حکیم صاحب کو لو کو 10 منٹ 15 منٹ اڈے جاندے ہیں لگنے، ذرا جلدی جاواں گے تو سیٹ ذرا چنگی لب جائے گی۔ شاہ صاحب میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس وقت میرے دادا شیخ کی عمر تقریباً 100 سال سے اوپر تھی حضرت۔ شاہ صاحب عرض کرتے ہیں حکیم جی پھر میں اجازت دو، میں ہم جانا ہے، گڈی نکلن دا ٹائم آ گیا۔ پتہ نہیں حکیم صاحب میرے پیر و مرشد دادا شیخ کی کیا کیفیت تھی، آپ فرمانے لگے شاہ جی اج پتہ نہیں میرا دل کیوں کرتا ہے تسی رات میرے کول رہو۔ شاہ صاحب بڑے خوش ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور ذہ نصیب ایک عارف وقت خود مجھے رات رکنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن یہ ہے بچے بڑی بڑی دور سے پڑھنے آئے ہیں، اگر میں رات یہاں رک گیا نا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے۔ بڑے درد والے لوگ تھے حضرت، مجھے اجازت دے۔ اچھا دیکھو عاجزی ان لوگوں کی، حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی میرے دادا پردادا پیر و مرشد عاجزی کر کے کہتے ہیں شاہ جی انج نہیں کر دے آج رات کو مینوں پڑھا چھوڑو ہیں، عرض کریں حضور آپ تو خود عارف وقت ہے، میں آپ کو کیا پڑھاؤں۔ اچھا تیسری بار پھر کہتے ہیں چلو شاہ جی انج کر لو آج رہ جاؤ یا کل کا سبق رہے گا، آپ والے نظر ہیں پرسوں جا کے 2 دن کا اکٹھا پڑھا دیجئے گا۔ لیکن شاہ صاحب کہنے لگے نہیں حضرت میں نے جاننا ہے، اب سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ۔ اٹھے رخصت کیا، شاہ صاحب تانگے پہ بیٹھے، تانگا لاری اڈے کی طرف چل نکلا، کوئی آپ آ کے اپنے پلنگ پہ بیٹھ گئے اور حضرت جی جہاں پھر تھی پھر پکارا آپ نے، وہ 15 منٹ گزرے ہوں گے شاہ صاحب کا تانگا واپس آ گیا۔ مریدین نے آ کر عرض کی حکیم جی شاہ ہوری تے واپس آ گئے، مسکرائے، اٹھے، شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے اپنے پلنگ پہ بٹھایا اور پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ شاہ صاحب فرمانے کہتے ہیں حکیم جی میں تانگے پہ بیٹھا، تانگا اڈے کی طرف چل پڑا، کو 10 منٹ آگے میں گیا تھا، اچھی خاصی دھوپ چلی تھی، پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا اور اس نے چھما چھم برسنا شروع کر دیا، ساتھ تیز ہوا، آگے بیٹھوں بھیگنے کا خدشہ، پیچھے بیٹھوں بھیگنے کا خدشہ، دن سردی کے تھے، میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ ٹھنڈ سے اتنا بخار آئے کہ بکی شریف تک جاتے جاتے شدید بخار اور بچوں کے کئی دن ضائع ہو جائے۔ میں نے تانگے والے سے کہا موڑو تانگا، ارے پھر حکیم اور کلی رہ لینے ہیں۔ اب ذرا حکیم صاحب کا جواب سننا، یا بچوں کے لیے یا بچوں کے لیے ذرا جواب سننا۔ آپ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے، اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا۔ زندہ باد۔ ہاں محنت تو کرو، تھوڑا سا آؤ تو صحیح ہے، بس آخری بات ٹھیک ہے جی، 2 جی، ایک امام حسین جاسوسی کو شروع اور یہ کر دو، محنت تو پتر کرو تھوڑا۔
میں تو نعت محفلوں میں ہوتا ہوں نا، یہ نعت خاں ایسے ایسے کلام پڑھتے میرا دل کرنے کا طلب ہے، ایسے ایسے کلام جس طرح پتہ نہیں وہ کتنے سخت محبوب ہیں، اور چلے آ وہ تو لجپال ہی بڑے ہیں، تو ذرا جلال الدین سیوطی باندھ تو صحیح، وہ 90 بار تجھے حالت بیداری میں اپنا جلوہ دکھائیں گے، تو یہ تو تھوڑی محنت کرنا میاں۔ یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول، اور تیرے گھر میں تو صوفے سود کے ہیں، تیرے گھر میں کس طرح ہیں؟ تیرے گھر میں تو جو ٹیلیں لگی ہیں اس میں غریبوں کا لو شامل ہے، تیرے گھر میں کس طرح ہیں؟ تو بھی تو اپنا گھر ان کے لائق کرنا، پھر دیکھ کرم فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے؟ ہاں حضرت غازی علم الدین شہید جب جج نے سزائے موت لکھ کے قلم توڑ دیا، بھائی ختم، اب کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اس موضوع پہ دوبارہ، لیکن جو اہل دل تھے ان کو کہاں چین آ رہا تھا؟ حضرت حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ، یہ سارے بزرگ اکٹھے ہوئے اور کہا یار ہم تو لوگوں کو نسخہ بتاتے ہیں، تو اب خود عمل کرنے کی باری آئی ہے۔ وہ کیا؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جو بندہ بے گناہ قید ہو نا تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، تو اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے غیب سے رہائی کا اہتمام کر دے گا۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے سنے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی متقی حافظ قرآن کی ڈیوٹی لگا دے کہ حضور میرے لیے روز پڑھ چڑھے کرو۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ پتہ نہیں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں کوئی؟ اگر پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، قاری سے پڑھے ہیں، حافظ سے پڑھے ہیں، یا کسی عورت سے پڑھے ہیں، تو یہ بھی فیصلہ ہوا کہ چلو یہ ڈیوٹی بھی ہماری رہی کہ روز جا کے نا سورہ یوسف سناتے ہیں۔ اجازت لی، مل گئی، جو بات باہر ہوئی تھی آ کے ساری ان کو بھی سنائی۔ غازی علم الدین شہید عرض کرتے ہیں حضور اس تو چنگی گل کیڑی ہے، ایڈے پاک لوگ سنان تے میں سونا۔ اب یہ اتنے بزرگ تھے، ان میں حافظ قرآن صرف حضور پیر سید جماعت علی شاہ تھے رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں، اگر کوئی حافظ قرآن بھی بیٹھے ہیں تو ان کو پتہ بندہ پاویں جڈا مرضی پکا حافظ ہوئے، توجہ اگر ہٹے تو خطا ہو ہی جاتی ہے، وہاں جتنا مرضی بندہ پکا حافظ ہو۔ وہ حضرت پڑھ رہے تھے، کیفیت تاری تھی، بس ایک جگہ زبر کو زیر پڑ گئے۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور سید ہو لیکن پڑھن کلام الہی ڈے ہو، ذرا توجہ کرو، زبر زیر پڑ گئے۔ وہ رک کے حیران ہوئے، ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، تو یہ تو حافظ قرآن کی غلطیاں نکال رہے ہیں، جب توجہ کی تو غلطی بھی ٹھیک۔ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں بچوں کے لیے، پتر پریشان ہو کے پوچھتے ہیں وہ علم الدین تو کتوں پڑھے ہے؟ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ وہ تو نے کہاں سے پڑھا ہے؟ سو جواب سننا، آپ عرض کرتے ہیں شاہ جی آپ وہ ہے کہ آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، اور علم الدین وہ ہے جس کو حضور نے اپنی نگاہوں سے پڑھایا ہے۔ ہاں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، ہم تو مائل بکرم، کوئی سائل نہیں، کوئی سرگی اٹھے تو صحیح نہیں، کوئی سرگی آؤ تو صحیح اٹھ کے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا۔ ہماری سرگیاں تو موبائل کھا گیا، ہماری سرگیاں تو موبائل نے تباہ کر دی، جب اٹھنے کا وقت ہوتا تب تو ہم سوتے ہیں۔ جی جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ اٹھو تو صحیح ہے جی، ہمارا بہت کچھ کھو گیا کہ بڑا دکھ ہوتا ہے، ہماری سرگیاں جاتی رہیں، ہماری تہجد جاتی رہی، ہمارا چلو اتنی دور سے ہم بھی آئے ہیں۔ میں علماء سے، بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں ہے، یہ سوال آپ سے اور مجھ سے ہے۔ اب یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے، کسی بندے نے بھی اونچی جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے کہ اندر درد پیدا ہو تھوڑا سا۔ کسی نے اونچی جواب نہیں دینا، میں پھر کہہ رہا ہوں کسی نے اونچی جواب نہیں، کسی نے سر بھی نہیں اس طرح ہلانا تاکہ سب کوئی پردہ رہ جائے۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، دن گزر گیا تقریباً، مغرب کے بعد اسلامی کیلنڈر بھی چینج ہو گیا، 12 بجنے والے ہیں، انگلش بھی جانے والا ہے، آج کا دن گیا۔ سچ بتانا جی، کسی نے سر نہیں لانا، اونچی نہیں بولنا، دل سے جواب دینا، کیونکہ جن کو جواب دینا ہے وہ نہ آپ کے سر کے محتاج ہے، نہ ان کو ہونٹوں کی حرکت کی ضرورت ہے، وہ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ سچ سچ حضرت جی دل میں جواب دینا۔ آج کتنی بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا؟ 1000 بار، 500 بار، 300 بار، 200 بار،
یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں. گلنا سن لو ساڈے جنیاں سننیاں. اچھا ایک اور سوال کا جواب حضرت جی، آج کتنا قرآن شریف پڑھا ہے حضرت؟ یاد ہے نا بابا جی کا قرآن شریف پڑھنا حضرت جی؟ یاد ہے نا ہم نے کتنا پڑھا ہے آج؟ چلو ایک اور آخری سوال حضرت، قرآن شریف کو دیکھے ہو کتنی دیر ہو گئی؟ کل کی یاد ہے کیا کیا بنے گا حضرت جی کل ہمارا؟ حلف آیا سین تو لال خریدنے ونج کولے آندا گلے وچ پا بیٹھو، وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، ٹیر ہینگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ شاہ نو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. ہاں اب دیکھنا حضرت ادھر کیا پیش ہوا ہے حضرت. قافلہ روان دواں، شہزادی صاحبہ کو اجازت نہیں ملی. امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ عمر مبارک، بہن کا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ میرا بھائی جا رہا ہے حضرت. آگے بڑھی، بھائی کو لپٹا لیا اور اس کے کان میں کچھ کہا. لکھا جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کی گود میں آ گئے. آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے اپنا بھائی رکھ لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھ رہے تھے. آپ بھی تشریف لائے اور امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لپٹا کے آپ نے بھی اپنے لخت جگر کے کان میں کچھ کہا. بزرگ فرماتے ہیں کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس. یہ بڑی حیران ہوئی، یہ ہو کیا گیا؟ میں نے تو رکھ لیا تھا بھائی کو، یہ تو واپس چلے گئے. لکھا ہے کہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، بابا یہ آپ نے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا، تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کرتی میں نے تو اتنا ہی کہا تھا علی اصغر آپ کیسے بھائی ہو؟ بابا کی بہن تو میدان کربلا ساتھ جا رہی ہیں اور تم اپنی بہن کو یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے. جب میں نے کہا تو میری گود میں آ گئے. اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا؟ ہائے ہائے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا ہے. بابا آپ نے کیا کہا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا، اے علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس ہے، وہاں اگر میدان کربلا میں اللہ جل شانہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ حضرت جی ایمی تو نہیں. پھر میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا طاقت ہندیاں غور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائیں. بہرحال حضرت جی میری عادت ہے کہ میں پورا ایک گلدستہ بکھیرتا ہوں، میں کبھی بھی ایک موضوع پہ نہیں چلتا حضرت، میں رکھتا جاتا ہوں حضرت جی. ہو سکتا ہے عشق لہر قطدی رو ہر دم اور کیڑی تند منظور ہو گئی. اس لیے جتنے بچے بیٹھے آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے بتائیں نماز نہ چھڈو ہے، کوئی نماز نہ چھڈو ہے. قرآن شریف کھولو حضرت، یہ نہیں پڑھنا آتا ہے یہ علماء تمہارے پاس موجود ہے، کیوں نہیں سیکھ رہے حضرت؟ کھولو قرآن شریف حضرت. آج اللہ ہمارے بابا جی کے درجات بلند کرے حضرت جی. وہ تو جو استقبال ان کا ہوا ہوگا میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں، میں کس طرح بیان کروں. کیونکہ کشف المحجوب میں لکھا ہے جب ذنون مصری رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، اس رات مصر کے 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سب نے عرض کی محبوب علیہ السلام آج کس طرح کروں گا؟ آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. وہاں وہ جو بابا جی کا استقبال ہوا ہوگا میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے، میں کیسے اس کو بیان کروں. بس حضرت جی محنت کرو، نماز نہ چھڈو، دھوکہ نہ دو، کم نہ تولو، اپنی آنکھیں پاکیزہ رکھو. اگر کو بولنے میں کوئی غلطی کو کوتاہی ہو گئی بھائی معاف کر دینا. کسی کا دل دکھانا میرا مقصود ہی نہیں ہوتا، بس مقصود یہ ہے کہ جو مدینے سے کنیکشن کمزور ہو رہا ہے نا وہ ذرا پکا ہو جائے. میں اسی پہ بس ختم کرتا ہوں.
جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین.